اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل مکی اور مدنی سوروں کی شناخت کا معیار کیا ہے؟ ملاک و میزان کیا ہے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا؟ وہ کون سا معیار ہے، وہ کون سی میزان ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی سورہ یا کسی آیت کو مکی یا مدنی کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہا جائے کہ قرآن مجید میں جو آپ 114 سورہ میں سے 86 مکی اور 28 مدنی سورت دیکھ رہے ہیں، ان سوروں کو مکی اور مدنی سوروں میں کس نے تقسیم کیا ہے اور کس معیار کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، یا کوئی معیار تھا، کسی معیار کی بنیاد پر کسی سورہ کو مکی یا مدنی کہا گیا؟ کیا تین معیار ہیں؟ تین معیار ہیں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے۔ ایک ہے وقت اور زمانہ، وقت اور زمانے کے لحاظ سے سوروں کو مکی اور مدنی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ مکی اور مدنی ہونے کا معیار پیغمبر اسلام کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبل از ہجرت، بعد از ہجرت، یہ وقت اور زمانہ معیار ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے سوروں کو مکی اور مدنی میں تقسیم کیا۔ کون سا وقت، کون سا زمانہ؟ قبل از ہجرت، بعد از ہجرت کا زمانہ۔ جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے مکی ہے، جو سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے وہ مکی ہے، چونکہ ہجرت سے پہلے رسول خدا کی زندگی مکے میں گزری ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکے سے نکل کر اللہ کے رسول کسی دوسرے شہر یا اس کے اطراف میں گئے ہوں، وہاں آیتیں نازل ہوئی ہوں، جو کوئی سورہ نازل ہوا، تب بھی اسے کیا کہا جائے گا؟ مکی ہی کہا جائے گا۔ ہجرت سے پہلے جو بھی سورہ نازل ہوا ہے وہ مکی، چاہے مکے میں چاہے مکے کے باہر، چاہے مدینے میں ہی کیوں نازل ہوا۔ حالانکہ ہجرت سے پہلے مدینے تو گئے نہیں ہیں، لیکن فرض کرو یہ معیار ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئے وہ مکی، اور ہجرت کے بعد جو سورہ نازل ہوئے ہیں وہ مدنی ہے۔ چاہے وہ مدینے میں قیام کے دوران نازل ہوا ہو یا سفر وغیرہ میں، فرق نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے اگر اللہ کے رسول مکے سے مدینے آئے ہوں، مدینے میں کچھ دن کا قیام کیا ہو، سورہ نازل ہو گیا ہو، تب بھی اسے کیا کہا جائے گا؟ مکی کہا جائے گا، کیونکہ ہجرت سے پہلے ہے۔ وہ سورہ جو ہجرت کے بعد مکے میں حج عمرہ کے دوران یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئے وہ بھی مدنی شمار ہو گئے۔ اب ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول مدینے آ گئے، ہجرت کر لی، تو ہجرت کے بعد جب آپ حج عمرہ کرنے کے لیے مکے آئے ہیں یا مکے میں جو آ کر کے آپ ٹھہرے ہیں، رکے ہیں، یا فتح مکے کے موقع پہ جو سورہ نازل ہوئے ہیں وہ سب کیا کہلائیں گے؟ مدنی، چونکہ ہجرت کے بعد کے ہیں۔ معیار چونکہ زمانہ ہے نا، جب معیار زمانہ ہے تو ہجرت سے پہلے جو سورہ نازل ہوئے وہ مکی، چاہے جہاں نازل ہوئے ہو، چاہے مکے میں چاہے مدینے میں۔ ہجرت کے بعد کی سوروں کو چاہے مدنی کہا گیا ہے، چاہے مدینے میں نازل ہو چاہے مکے میں، فرق نہیں پڑتا۔ چونکہ ہجرت کا معیار پیغمبر اسلام کا مدینے میں ورود ہے، لہذا جو آیتیں مکہ سے نکلنے کے بعد اور مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں نازل ہوئی وہ مکی کہی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو مکہ چھوڑا ہے، مکہ چھوڑ کر کے جو مدینے آپ گئے ہیں،
جہاں سے سال ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے جو بھی سورہ جو بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی کہلائیں گی، اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو بھی سورہ جو بھی آیتیں ہیں جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہو اسے مدنی کہیں گے۔ تو یہ پہلا معیار تھا، ٹھیک، وقت اور زمان کے اعتبار سے۔ مکان و محل کے اعتبار سے، مکان و محل کے اعتبار سے کل میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف بھی کہ مکہ اور اطراف مکہ میں، مکہ اور اطراف مکہ میں جو سورہ جو آیتیں نازل ہوئی انہیں مکی، مدینہ اور اطراف مدینہ میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھنا پڑے گا کہ آیت کہاں نازل ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی رہے گی، ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے بعد مکے میں نازل ہوئی تو کیا کہیں گے؟ مکی کہیں گے، چونکہ معیار کیا ہے؟ محل ہے نا کہ زمانہ ہے نا۔ تو مکان و محل جو آیتیں مکہ اور اطراف مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو آیتیں مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں نازل ہوئی خواہ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد میں، جو آیتیں ان دو جگہوں کے علاوہ کسی اور مقام پر نازل ہوئی وہ نہ مکی ہیں نہ مدنی ہیں۔ تو اب سوال کھڑا ہو جائے گا یہاں پر، تو یہاں پہ سوال کھڑا ہو جائے گا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمام سوروں اور تمام آیتوں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث کی گئی ہے، یا مثلا کہ اب تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ سورہ اور آیت یا تو مکی ہے یا مدنی ہے، یہ بیچ والی کہاں سے آ گئی جو نہ مکی ہے نہ مدنی ہے؟ اور اگر ہے تو کوئی ہے ایسی سورہ، ہے کوئی ایسی آیت کہ جو نہ مکی ہو نہ مدنی ہو؟ اگر ہے تو نشاندہی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بات ہی اصلا نہیں کرنی چاہیے، ہے نا۔ اگر ایسا سورہ یا ایسی آیتیں ہیں کہ جو نہ مکی ہیں جو نہ مدنی ہیں تو ان کا تعارف کروانا چاہیے، ان سے آگاہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جس طریقے سے انسان سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچانتا ہے اسی طریقے سے جو سورہ مکی یا مدنی نہیں ہے اسے بھی تو پہچانے۔ اور اگر نہیں ہے کوئی سورہ مکی اور مدنی تو یہ بات کہنے کی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی کیا ضرورت ہے کہنے کی، جو چیز ہے ہی نہیں، ہے نا۔ بس تو یہ معیار سمجھ میں آیا۔ دوسرا معیار کیا ہے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا؟ مکان اور محل ہے، جگہ ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ آیت سورہ کس جگہ پر نازل ہوئی ہے، کس مقام پر نازل ہوئی ہے۔ جو سورہ یا آیت مکہ اور اطراف مکہ میں نازل ہوئی اس کو کہیں گے مکی، جو مدینہ اور اطراف مدینہ میں نازل ہوئی اسے کہیں گے مدنی، چاہے ہجرت سے پہلے چاہے ہجرت کے بعد، فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی سورہ یا آیت مکہ اور مدینے سے ہٹ کر کے کسی اور مقام پر نازل ہوا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نہ مکی کہیں گے۔ انداز خطاب، یہ تیسرا معیار ہے۔ خطاب کا انداز دیکھیں گے، گفتگو کا انداز دیکھیں گے، لہجہ دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ گفتگو دیکھیں گے، اس کی بررسی کرنے پڑے گی، دیکھیں گے کس طریقے کی بات کہی گئی ہے آیت میں یا سورہ میں، خطاب کس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا یا آیا ہے، یا ایھا الناس آیا ہے، قل آیا ہے یا کچھ اور آیا ہے، خطاب کس طریقے کا ہوا ہے، گفتگو کس طریقے سے، یا ایھا المشرکون یا ایھا الکافرون کیا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس سورے میں خطاب مشرکوں اور کافروں سے ہوا ہے وہ مکی، جس سورے میں مخاطب مشرکین و کفار ہیں اس سورے کو کیا کہیں گے؟ مکی، کیونکہ وہی مشرک اور کافر تھے۔ یا ایھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، مکی ہے، کافرون سے بات نہیں۔ اور جس میں مومنین سے خطاب ہو وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کیوں آخر؟
کہ جس میں مخاطب مشرکین ہیں وہ مکی ہے اور جس میں مخاطب مومنین ہیں وہ مدنی ہیں. کہہ رہے کیونکہ مکہ میں اکثریت مشرکین کی تھی اور مدینے میں اکثریت مومنین کی تھی. جیسا کہ اوپر کے سطروں میں کہا جا چکا ہے کہ زیادہ تر مفسرین نے ان تینوں میں سے پہلے معیار کو انتخاب کیا ہے. یہ جو تین معیار بتائے گئے ہیں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے، ان تینوں میں سے جو پہلا معیار ہے زمان و مکان والا، زمان و وقت والا، مکان کیا ہے، زمان و وقت والا، اکثر مفسرین نے اس کو قبول کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو سورے نازل ہوئے وہ مکی ہیں اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئے وہ. اب مکی اور مدنی سوروں کی علامتیں، نشانیاں کیا ہیں، پہچان کیا ہے؟ مکی اور وہ تو معیار تھے، اس معیار پہ طے کیا جائے گا سوروں کی. علامتیں بھی ہیں، کچھ نشانیاں بھی ہیں. ان نشانیوں اور ان علامتوں کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ مکی یا مدنی ہے. یہ کسوٹی ہے، یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے.